میں آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جن کو اللہ ایمان کی مضبوطی دیتا ہے ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں تو انہیں انعام کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، اس کو کہوں گا جا جنت میں چلے جا، ہم فیہا خالدون، جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کی مضبوطی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو رستے میں خوشبو آئی، تو حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر کی خوشبو ہے۔ سارا واقعہ فرعون کی باندی کی قبر کی خوشبو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، جو اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا کہ یہ تو ایمان لے آئی ہے، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے نیست و نابود کیا، اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق پانی کے ذریعے ہلاک برباد کر کے دکھا دیا کہ رب کا دعویٰ کرنے والا یوں ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس کو پتا چلا کہ میری باندی نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس نے اسے بلایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سینے سے لگاتی تھی، ایک بڑی عمر کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا ایمان چھوڑ دے، انہوں نے کہا ایمان نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا چھوڑ دے، اس کی سزا تجھے پتہ کیا ہے؟ فقضی ما انت قاض، فقضی ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کے فیصلے ہیں۔ ایک عورت اس کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط۔ اس نے کہا جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے ایک بڑے کڑاہے میں تیل کو گرم کیا، تیل ابلنے لگا، اس نے اس کی بڑی بیٹی کو اٹھایا، اس کے اندر ڈال دیا۔ ماں کے سامنے بیٹی کوئلہ بن گئی، بھن گئی، چھل گئی۔ اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے کہ یہ دیکھ تیری بیٹی کی روح کس طرح جا رہی ہے، وہ دیکھ جنت، وہ دیکھ ایمان والوں کو اللہ کیا انعام دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ماں کو اپنی اولاد سے کس قدر پیار ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث میں غور کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیار کی تشبیہ ماں کے ساتھ دی ہے، باپ کے ساتھ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کو پتا ہے، اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے کہ جو اولاد کی محبت میں نے ماں کے دل میں ڈال دی، باپ کے دل میں نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے کہ یہ دیکھو استقامت والے، ایمان پر استقامت کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اسے اور ایمان کی مضبوطی دی۔ اس نے کہا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ایمان چھوڑتی کہ نہیں چھوڑتی؟ اس نے نہیں چھوڑتی۔ اس نے اس کے سینے سے بچی کو اٹھایا، پکڑا، چھوٹی بیٹی کو، اور چھوٹی بیٹی سے اور زیادہ پیار ہوتا ہے، پکڑا، اسے بھی کڑاہے میں ڈال دیا، کوئلہ بن گئی۔ 2 بیٹیاں ماں کی کوئلہ بن گئی۔ کیا پروگرام ہے، چھوڑتی کہ نہیں ایمان؟ اس نے نہیں چھوڑتی، ایمان نہیں چھوڑتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اس کے اوپر ڈٹ گئی، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس نے کہا فرعون ایک میری بات کو پورا کر دینا۔ اس نے کہا بتاؤ؟ کہ جب ہم تینوں کی راکھ تم اکٹھی کرو تو ہمیں ایک جگہ پہ دفن کرنا، دونوں بیٹیاں اور ماں ہمیں ایک جگہ پہ دفن کرنا۔ اس نے عورت کو اٹھا کر بھی اس میں ڈال دیا، عورت بھی جل گئی، اپنی جان قربان کر دی ایمان کے اوپر۔ تینوں قربان ہو گئی اللہ کے نام کے اوپر، اور ان کو سب کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس باندی کی قبر ہے، اس وقت سے آ رہی ہے۔ کب سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن قبر سے خوشبو جاری ہے۔ دنیا والوں کو اللہ نے بتایا
جو ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اللہ ان کی قبروں سے خوشبو کو جاری کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میں اپنے بندوں کا یوں اکرام کرتا ہوں، جو میرے اوپر قربان ہوتے ہیں میں انہیں ضائع نہیں کرتا، میں قدردان ہوں، میں اکرام کرنے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان، یہ کلمہ ایمان پڑھنے والا یہ اللہ کی طرف آنا چاہے، اللہ اس سے محبت نہ کرے، اللہ اسے پیار نہ کرے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ اترے، نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا والے ہیں، تم ان کے دروازے پہ 10 مرتبہ دو، دھتکار دے دے، انکار کر دیں گے، لیکن کوئی کہہ کر تو دیکھے اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں تو بلا لے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ وہ ساری زندگی بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا ہے، یا صنم کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھول کر اس کے منہ سے نکلا یا سمجھ، تو اللہ نے آواز دی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے حیران یا اللہ اس کی زبان سے بھول کر نکلا ہے، وہ تو بت کو بلا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ بت کو بلا رہا تھا، بت جواب نہیں دے رہا تھا، میرا بندہ ہے تو میرا بندہ، بھول کر میرا نام نکلا ہے، تو اگر میں بھی اس کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہتا تو میرے اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ وہ رب جس سے آج مسلمان بغاوت کیے بیٹھا ہے، جس 5 وقت کی نماز چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا نہ کر کے یہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ نے خوبصورت روزے کا فریضہ سال کے بعد عطا فرمایا، یہ روزے کے فریضے کو چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ کتنے تاجر ہیں ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، حج کی درخواستیں شروع ہو چکی ہیں، جس کے پاس 4 لاکھ روپیہ موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، 3.5 لاکھ روپیہ غالباً جمع کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ میرے ایک دکان کے اندر 40 لاکھ روپے کا مال موجود ہے، 20 لاکھ کا مال موجود ہے، حج کی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اس نے حج نہ کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید کون تاجر ہے جو رسول اللہ کی اس آواز کے اوپر لبیک کہے؟ کتنے تاجر میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام آپ تک ہے، آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و قارب جن کے اوپر حج فرض ہے، جن کی دکانوں کے اندر لاکھوں روپے کا مال موجود ہے، وہ حج کی فکر کریں۔ یہ وعید بڑی سخت ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، یہ اللہ سے مانگا کرو اور اس ایمان والی نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔